صدر گرامی، محترم المقام، قابل صد احترام میر جہانگیر صاحب، میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بھائی پروفیسر عرفان اشرف صاحب، اور جتنے بھی آپ صاحب بصیرت اور نکتہ داں تشریف فرما ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب ایک کثیر الجہد شخصیت، ان کے لیے کچھ کہنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ شعر ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، تو یہ محبت والوں کی بزم ہے۔ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون، ان کے گلے میں ایک مالا تھی، اور اس مالا میں 12 پتھر تھے جو ایک محبت کی ڈوری میں بندھی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی در نایاب یہاں تشریف فرما ہیں، جس محبت کی ڈوری میں یہ بندھے ہوئے ہیں، اس ڈوری کا، اس شخصیت کا نام ہے حضرت واصف علی واصف۔ جب میرا تعارف ان سے ہوا تو بات عرفان ذات کی، توقیر ذات کی، اپنے آپ کو جاننے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنا تعارف حاصل کرنے کی، اپنا تشخص حاصل کرنے کی ہوئی۔ میں بہت متجسس ہوا کہ بندہ خود کو کیسے جان سکتا ہے اور خود کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں آیا کہاں سے ہوں؟ میں نے جانا کہاں ہے؟ یہ فنا کیا ہے؟ یہ بقا کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو مجھے کمپیل کر رہے تھے کہ میں ایک سفر پہ نکل جاؤں۔ تو خودی کے سفر پہ میں چل نکلا، راہ سلوک کا مسافر بن کے۔ اب جو خودی ہے نا، یہاں مراد خود نمائی یا خود ستائی یا خود غرضی نہیں ہے، اس سے مراد ہے خود آگہی، خود شناسی، اور اپنے آپ کو جاننا۔ جو اپنے آپ کو نہیں نہ جان سکتا، وہ خدا کو بھی نہیں جان سکتا۔ تو بات چل نکلی تو آتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے پیدا کیا انسان کو۔ حدیث قدسی ہے۔ آگے بڑھیں تو پتہ چلا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس سفر میں ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس رہنما کا، اس محرک کا نام ہے عشق، جو اس راستے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے آگے آگے چلتا ہے۔ آپ جس کی انگلی پکڑ کے اس سفر کو طے کرتے ہو، اس کا نام ہے عشق۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو قرآنک ہے۔
اقبال فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، ور بحرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میری باتوں میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، رب العالمین میری عزت و ناموس کا پردہ چاک کر دینا، این خیاباں راز خارم پاک کن، اور دنیا کے اس باغ کو میری ذات کے کانٹے سے پاک کر دینا، روز محشر خار و رسوا کن میرا، اور حشر کے روز مجھے ذلیل و خوار کر دینا، بے نصیب از بوسائے پاک کن میرا، اور مجھے محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوسے سے محروم رکھنا، ان کے قدموں کے بھوسے سے، اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات کی ہے تو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب جز میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے، یعنی فرمانا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے پیدا کیا انسان کو۔ اب یہ جز ہے، وہ کل ہے، جز میں کل کی خوبیاں ہونا ایک لازمی امر ہے۔ تو جو قطرہ ہے نا وہی کلزم ہے، کیونکہ وہ خود آشنا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ٹیگنگ کرتا ہے، کبھی وہ خود کو قطرہ کہتا ہے، کبھی وہ خود کو لہر کہتا ہے، کبھی وہ خود کو بادل کہتا ہے، کبھی وہ خود کو ندی کہتا ہے، کبھی وہ خود کو دریا کہتا ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ قطرہ کلزم آشنا نہ ہو جائے۔ بے کران ہوتا نہیں، بے انتہا ہوتا نہیں، قطرہ جب تک بھر کے کلزم آشنا ہوتا نہیں۔ تو جب ہم خود کو پہچان لیں گے ہم خدا کو بھی پہچان لیں گے، جب ہم خود تک پہنچ جائیں گے ہم خدا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ مثلاً آپ سمندر کے قطرے کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کو دیکھیں نا، تو جو ایک قطرے کی پراپرٹیز ہیں سارا سمندر بھی اسی کا حامل ہے۔ تو یہ جو ایک ذرہ ہے، موتی نہیں ہوں، ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں، دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں۔ تو جو قطرہ خود کو پہچان لے گا اس پہ یہی راز منکشف ہوگا کہ وہی کلزم ہے، جو ذرہ خود کو جان لے گا اس پہ یہی راز واشگاف ہوگا کہ وہ پوری کائنات کے راز ہائے سربستہ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، اس میں جب آپ عرفان ذات کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ متوکل ہو جاتے ہیں، یعنی راضی برضائے الہی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں گے، شکوہ گلہ ختم ہو جائے گا۔ شکر کا راستہ اللہ کی قربت کا راستہ ہے، اور شکوے کا راستہ اس سے دوری کا راستہ ہے۔ جب آپ عرفان ذات حاصل کر لیتے ہیں تو آپ متوکل ہو جاتے ہیں۔ شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پر شکر کرتے ہیں جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جہاں لوگوں سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا تو جو اسرار توحید ربانی سے آشنا ہیں، جو خود آشنا ہیں، وہ وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سفر میں وہ اپنی محدود زندگی میں لامحدود خواہشات کو نہیں رکھتے، کیونکہ جو لطافت کا سفر ہوتا ہے نا وہ کثافت کو جھیل نہیں سکتا، اس لیے وہ
راضی برضائے الہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب غلام بکتے ہیں ان کی خواہشات بھی بک جاتی ہیں، اور پھر وہ خاموشی میں بہت سے اسرار کو پا لیتے ہیں۔ میڈیٹیشن، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، خاموشی کا احترام کیا کریں، یہ زبانوں کی مرشد ہے۔ اور دنیا کے سارے تکلم خاموشی کے بطن سے پھوٹتے ہیں۔ خاموشی کا سفر اللہ کی قربت کا سفر ہے، یہ باطن کا سفر ہے، یہ روح کا سفر ہے، یہ عافیت کا سفر ہے۔ اس کو ضرور کوشش کریں کہ آپ حاصل کریں، اور اس کے لیے آپ کو ایک تصور، میں نے جب حضرت واصف صاحب کی، میر صاحب ایک غزل کے شعر پڑھے تو پہلا جو مطلع ابھی عمران بھائی بھی پڑھ رہے تھے، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت۔ ممکن ہے کسی کے لیے یہ ایک شعر ہو، لیکن میرے لیے یہ فلسفہ حیات ثابت ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تصور، ایک دفعہ میں جن سے میں نے رشد و ہدایت حاصل کی، میں سفر میں تھا ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے گھر میں بلایا، گاڑی پہ جب انہوں نے مجھے میرے سٹاپ پہ ڈراپ کیا تو مجھے ایسے میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے نا، تو میر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ محفل بڑی گرما گرم تھی، میں جب گیا تو میرے وہ بار بار تھاٹ کلک کر رہا ہے کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنی ہے۔ اب میں نے نا ان کا تصور بنا لیا، اب مجھے پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کن لفظوں میں بات کروں گا، کیا اس کی پچ ہوگی، کیا ادب و آداب ہوں گے، تو میں اسی کے حوالے سے نا بات کر رہا ہوں کنزیکیٹو۔ تھوڑی دیر بعد سارا معاملہ ہی بدل گیا، میں بڑا حیران ہوا۔ پھر مجھے یہ شعر سمجھ آیا، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، یعنی سر میں کوڑے ڈلوا لینا، راستے میں کانٹے بچھوا لینا، پتھر کھا کے لہو لہان ہو جانا اور کچھ نہ کہنا، جو اس اسرار و رموز کو حاصل کر لیتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت۔ پھر اس کے سارے ہی اپنے ہیں۔ پھر وہ جو ڈوبتا ہوا شخص ہے نا، وہ اسے کسی مذہب کی بات نہیں کرے گا، کسی مسلک کی بات نہیں کرے گا، اس میں لائن نہیں ڈرا کرے گا۔ امور دل میں تو مذہب کا بھی نہیں مذکور، تو چاہتا ہے کہ مسلک پہ گفتگو کی جائے۔ وہ انسانیت سے محبت کا درس ہے، وہ تصور کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے تو فرض ہے بس اس کو دستگیری کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بچانا۔ تو یہ کچھ ایک سمجھ لیں ایک رزق تھا جو میرے تک پہنچا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو پہنچا ہے نا وہ اپنے آپ تک ہی پہنچا ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ خدا رسیدہ ہونا چاہتے ہیں خود رسیدہ ہو جائیں، اور اگر خود رسیدہ ہونا ہے تو عرفان ذات حاصل کر کے انسان سے محبت کا پیکر بن جائیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا،
خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔